قصور میں ایک میرے پاس خبر آئی اور میرے اندازے کے مطابق وہ بالکل درست تھی. ٹھیک جی. اور میں نے اس کے بعد اس پروگرام میں بات کی اور پروگرام میں بات کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے ایک جی آئی ٹی بنائی. جی آئی ٹی جو تھی وہ حکومت پنجاب کی تھی. میں نے کہا کہ جی اس کو ایک انڈیپینڈنٹ بنا دیں. یہ شواہد ہیں, یہ 37 اکاؤنٹس ہیں, یہ 50 بھی ہو سکتے ہیں, 100 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کنفرم یہ آپ کو مدد دیں گے. جی. میں نے اپنی کہا کہ مدد کے لیے آپ ایک جی آئی ٹی بنا لیں. تو ایک بہت خوفناک معاملہ پورے ملک میں اور اس شہر میں خاص طور پہ چل رہا ہے. تو آپ ایک اچھا اب جناب کیا ہوا کہ خدا جانے کہاں سے ایک مجھے نہیں پتا کہ ایک چینل جو ہیں ان کے ساتھ تھے, کیا تھا, کیا ہوا اللہ جانے, لیکن وہ وہاں پر پہنچ کے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک لسٹ جمع کروا دی اور انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو پورے پاکستان کے میڈیا کو, سارے پاکستان کی میڈیا کی ان شخصیات کو بلا کے ان کی رائے آپ لیں اور پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہونا چاہیے. اچھا مجھے اس بات کا علم نہیں. میں نے کہا ایک جے ٹی جیسے ہوتا ہے, از خود نوٹس ہوتے ہیں, مختلف معاملات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ حامد میر صاحب کی کوئی چل رہا ہے کمیشن, تو میں تو نہیں کودوں گا نا جا کے بیچ میں. وہ حامد میر صاحب جانے اور عدالت میں جا کے حامد میر صاحب کی سزا سجیسٹ کروں گا عدالت میں جا کے, یا میں ایسے تو نہیں ہوگا نا مطلب ان کا. لیکن یہاں کیا ہوا کہ بہت ساری شخصیات آگئی اور قابل احترام شخصیات. جی. اب وہاں پر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے جب بات ہوئی, مجھے 3 دفعہ بلایا گیا, لیکن ٹوٹل کوئی میرے خیال سے جو 3 دفعہ مجھے بات کرنے کا موقع ملا وہ کوئی 4.5 یا 4.5 منٹ تھا یا 5 منٹ تھا, کیونکہ باقی اتنی شخصیات تھیں کہ سب نے بولنا تھا. اور وہ سارا ملا کے کوئی 1.5-2 گھنٹے انہوں نے بات کی اور ان میں سے ہر آدمی نے آ کے اپنا مشورہ دیا عدالت کو کہ اچھا ابھی جی آئی ٹی نہیں بنی, ابھی جی آئی ٹی اس کے بعد بننی ہے. تو عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ اگر تو ڈاکٹر شاہد کے الزامات درست ہوئے تو ڈاکٹر شاہد سب سے, ہم ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے, سب سے وہ اچھے صحافی ہیں پاکستان کے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ عدالت مجھے, یعنی جو میں باتیں کر رہا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کر, مجھ سے بہترین میڈیا میں لوگ موجود ہیں, سینئرز موجود ہیں, میں اچھا بہرحال انہوں نے کہہ دیا. اور اگر یہ غلط ہوئے تو پھر کیا ہونا چاہیے. اب جناب وہاں لائن لگ گئی سب کی. سر ہمارا خیال ہے پھانسی ہونی چاہیے, ہمارا خیال ہے انسداد دہشت گردی ہونی چاہیے, یعنی وہ قانون سائڈ پہ چلا گیا, پیمرا سائڈ پہ چلے گی. اب لوگ آ کے اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اب کوئی مجھ سے خوش ہے, کوئی مجھ سے ناراض ہے, کوئی مطلب میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا اب کیا کروں. اچھا اس کے بعد جناب ایک آپشن یہ آ گیا کہ یہ معافی مانگ لیں. اچھا معافی میں کس سے مانگوں؟ سوال یہ ہے نا کہ میں معافی وہاں کس سے مانگوں. اگر میں معافی مانگتا ہوں یعنی میں زینب بچی کے والد تو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ساتھ میرے, وہ تو ساتھ بیٹھے ہوئے عدالت میں جی. اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ یہ جو گروپس کام کر رہے ہیں ان کی سہولت کار ہیں, ہماری کسی طرح جان چھوڑائیں. وہ تو میرے ساتھ میں ان سے کیسے, ان کا تو میں مقدمہ لڑ رہا ہوں. اچھا اب معافی کس سے مانگوں؟ توہین عدالت میں نے نہیں کی, جی آئی ٹی بنی نہیں ہے جی, معافی کس بات پہ. اچھا میری اگر خبر غلط ہے تو دھڑ جھوٹے دعوے وہ جو چل رہا ہے. میں نے خیر کا میں نے کہا جی آپ جی آئی ٹی کو بننے دیں, جی آئی ٹی رپورٹ دے گی تو میں اس کے بعد آگے بات چلاؤں گا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جی آئی ٹی بنی اور ساتھ ہی اس میں ایک آرڈر جو پاس کیا محترم سپریم کورٹ نے, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ 28 تاریخ کا آرڈر, یعنی جس تاریخ کو جی آئی ٹی بنی سپریم کورٹ کا آرڈر, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک تو جی آئی ٹی کے ممبرز اور زبردست لوگ, زبردست میں کہتا ہوں کہ اس میں جتنی شخصیات تھیں وہ زبردست شخصیات, ان کی تحقیقات سے مطمئن تھے, بہت اچھے لوگ, بہت ہی اچھے لوگ, وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں. ایشو کیا ہوا کہ اس میں 28 تاریخ کے آرڈر میں